اس سے شادی نہیں کروں گا۔ اس کا لہجہ پتھر کی مانند اٹل تھا اور خون خوار نگاہیں ایک پل میں اس نازک وجود پر جا ٹھہری جس کا کھلتا رنگ اس جملے کے ساتھ ہی مرجھا گیا تھا۔ انمول زہرا نے اس لمحے یوں محسوس کیا جیسے اس کے قدموں تلے زمین نکل گئی ہو۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیوں نہیں کرو گے تم شادی اس سے؟ تیمور صاحب اپنی نشست سے جھٹکے سے اٹھے اور غصے سے بھڑک اٹھے۔ کیونکہ میں لندن میں کسی کو پسند کرتا ہوں بابا، اور اس سے شادی کا وعدہ بھی کر چکا ہوں۔ ارحم کے ان الفاظ نے گویا سور پھونک دیا۔ انمول زہرا کے کانوں میں جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ وہ سنبھل نہ سکی اور اپنی ماں کا بازو مضبوطی سے تھام لیا، ورنہ شاید زمین پر ہی گر جاتی۔ اس کے وجود کے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی کہ اس کی آنکھوں کے سامنے ارحم کی زبان سے کسی اور کے لیے محبت ٹپک رہی تھی، جبکہ اس کی اپنی ہستی کو وہ حقارت سے رون رہا تھا۔ ارحم، ہم نے تمہیں باہر کے ملک پڑھنے بھیجا تھا تاکہ تم اپنی زندگی بنا سکو، نہ کہ یہ سب کر سکو۔ وہ بچی بچپن سے تمہارے نام کی ہوئی ہے، تمہاری محبت کا دم بھرتی ہے۔ تبسم بیگم نے بیٹے کی آنکھوں میں اپنے یتیم بھتیجے کے لیے نفرت دیکھ کر غصے سے کہا۔ انمول کی نم آنکھوں کو دیکھ کر ان کا دل اور زیادہ بھڑک گیا۔ اماں، میں نے کب کہا تھا کسی کو کہ میرے نام پر بیٹھی رہے یا میری محبت کا دم بھرتی رہے؟ میں پہلے دن سے کہتا آیا ہوں کہ میں اس سے شادی نہیں کروں گا۔ میرا اور اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے، نہ یہ پڑھائی میں سنجیدہ ہے، نہ اس کا حلیہ ایسا ہے کہ یہ میرے ساتھ چل سکے۔ ارحم نے ایک لفظ کے وار کیے، جیسے ہر جملہ انمول کے دل پر چھری کی مانند چل رہا ہو۔ وہ سانولی سلونی رنگت کی حامل لڑکی جو برسوں سے اس کا نام دل میں سجائے بیٹھی تھی، اس وقت ارحم کی سخت باتوں سے لہو لہان ہو رہی تھی۔ زبان کو لگام دو ارحم شاہ۔ جاوید صاحب اپنی کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کی آنکھوں میں شعلے دہک رہے تھے۔ وہ بچی ہر طرح سے تمہارے قابل ہے، ہر خوبی ہے اس میں، ہمارے گھر کو عزت کے ساتھ سنبھال سکتی ہے۔ وہ اپنے یتیم بھتیجے کی مزید تذلیل برداشت نہ کر سکے۔ فار گاڈ سیک بابا، ارحم نے جھنجھلا کر آواز بلند کی، مجھے ایسی ہمسفر چاہیے جو میرے ساتھ قدم ملا کر چل سکے، جس سے میں اپنی سوسائٹی میں سب کے سامنے تعارف کرواتے وقت شرمندہ نہ ہوں۔ دیکھیے، اس کا رنگ سانولا اور اس کی تعلیم، نکمے پن کی وجہ سے یہ اپنی پڑھائی بھی مکمل نہیں کر پائی۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں، میں شادی کروں گا تو صرف شانزے سے۔ اگر مجھے علم ہوتا کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا ہے صرف اس کی خاطر، تو میں یہاں آتا ہی نہیں۔ وہ سرد اور بے رحم لہجے میں کہتا لمبے لمبے قدموں کے ساتھ اپنے کمرے کی جانب بڑھا اور زور سے دروازہ بند کر دیا۔ ارحم کے جانے کے بعد کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ جاوید صاحب کی نظریں انمول پر پڑی جو بہتی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی۔ اس کی آنکھوں میں شکوے، سوال اور ٹوٹتے خواب تیر رہے تھے۔ جاوید صاحب کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ ان کا اپنا بیٹا ان کے فیصلے کے خلاف کھڑا ہو گیا تھا۔ بھائی جان، اب کیا ہوگا؟ تسنیم بیگم نے بھرائی آواز میں کہا۔ ہماری انمول بہت پیاری ہے، اس کے لیے یقیناً کوئی ایسا ہمسفر ہوگا جو اسے دل سے چاہے گا۔ تم فکر نہ کرو، میں انمول کے لیے بہترین رشتہ تلاش کروں گا۔ جاوید صاحب نے اپنے لہجے میں حوصلہ دینے کی کوشش کی، مگر انمول نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا۔ تایا جان، میں اور کسی سے شادی نہیں کروں گی۔ اگر یہ سب ہونا تھا تو بچپن سے میرا نام اس شخص کے ساتھ کیوں جوڑا گیا؟ میرے دل میں اس کے لیے محبت کیوں بھری گئی؟ میں ارحم کے سوا کسی اور سے شادی نہیں کروں گی، مر جاؤں گی مگر نہیں۔ اس کی بھرائی ہوئی آواز اور چیختے الفاظ کمرے کی فضا کو چیر گئے۔ کیا اتنا آسان تھا اس شخص کو دل سے نکال دینا، جس کے نام پر برسوں سے خواب دیکھے ہوں، جس کی محبت کے سہارے سانسیں چلتی ہوں؟ ارحم کے بے رحم الفاظ نے اس کے وجود کو ٹکڑوں میں توڑ دیا تھا، مگر پھر بھی وہ اپنے دل کو کسی اور کا نام نہیں دے سکتی تھی۔ یہ اس کے بس میں نہ تھا۔ چیختے ہوئے وہ اپنے کمرے کی طرف بھاگی اور دروازہ بند کر لیا۔ پیچھے سب اسے جاتے دیکھتے رہ گئے۔ ان کی فکر مند نظریں ایک دوسرے سے ملی، مگر کسی کے پاس کوئی حل نہ تھا۔ صرف ایک سوال سب کے دلوں میں جاگ اٹھا تھا، انمول کا مستقبل اب کیا ہوگا؟ شام ڈھلنے کو تھی، سورج کی کرنیں مدھم ہو کر رات کے اندھیروں میں تحلیل ہو رہی تھیں، لیکن اس پورے گھر میں جو سناٹا چھایا تھا وہ کسی طوفان کا پتہ دے رہا تھا۔ اب تک نہ ارحم نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تھا،
اور نہ ہی انمول نے اپنے کمرے سے قدم باہر رکھا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر آتے ہی تبسم بیگم نے بے چینی سے تسنیم بیگم کو مخاطب کیا۔ جاؤ تسنیم، دیکھ کر آؤ، اسے رو رو کر اپنی طبیعت خراب کر لے گی۔ تسنیم بیگم نے اس بات میں سر ہلایا اور انمول کے کمرے میں سمٹ پڑ گئی۔ ابھی وہ قدم ہی بڑھا رہی تھیں کہ تبسم بیگم کے دل میں ایک اور فکر نے جنم لیا۔ وہ مضطرب لہجے میں بولیں، جاوید، ارحم بھی تو کمرے سے باہر نہیں آیا؟ ان کی آنکھوں میں ماں کی بے قراری اور پریشانی صاف جھلک رہی تھی۔ جاوید صاحب نے مگر سرد لہجے میں کارڈار جواب دیا، کوئی ضرورت نہیں ایسی نافرمان اولاد کی فکر کرنے کی تبسم بیگم۔ ابھی تبسم بیگم کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اچانک تسنیم بیگم کے کمرے سے بلند ہونے والی دل دہلانے والی چیخوں نے پورے کمرے کی فضا کو لرزا دیا۔ چیخیں سن کر تبسم بیگم اور جاوید صاحب ہڑبڑا کر انمول کے کمرے کی جانب لپکے۔ عین اسی وقت ارحم بھی، جو اپنے کمرے میں شامزے کو فون پر یہ بتا رہا تھا کہ وہ واپس آ رہا ہے، چیخیں سن کر ہڑبڑا گیا۔ اس نے موبائل بیڈ پر پھینکا اور باہر کی طرف دوڑا۔ جیسے ہی وہ دروازے سے نکلا، جو منظر اس نے دیکھا اس کی روح کانپ اٹھی۔ سامنے جاوید صاحب کے بازوں میں انمول کا بے جان سا وجود تھا۔ اس کی باہیں ہاتھ کی کلائی سے لہو بہہ بہہ کر سفید ماربل کے فرش کو سرخ کر رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر ارحم گویا پتھر کا بت بن گیا۔ اس کے وجود میں حرکت نہیں رہی۔ آنکھوں نے اپنی ماں کو دیکھا جو روتی ہوئی شکوہ کن نگاہوں کے ساتھ سیدھا جاوید صاحب کے قریب جا پہنچی تھی۔ ارحم بھی لمحے بھر بعد ہوش میں آیا اور تیزی سے ان کے پیچھے لپکا۔ ہسپتال کے طویل اور سنسان کوریڈور میں بیٹھے وہ سب اب انمول کی زندگی کے لیے دعا گو تھے۔ وقت تھم سا گیا تھا۔ ارحم اپنے دونوں ہاتھوں سے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے جاوید صاحب کو دیکھ رہا تھا، مگر کوئی بھی اس سے بات نہیں کر رہا تھا۔ خاموشیوں کے بیچ آخر کار اس نے ہمت کر کے کہا، بابا، مگر جواب میں جاوید صاحب کی دھاڑتی ہوئی آواز گونجی، مت بولو مجھے بابا۔ جب تم میرے فیصلے پر راضی نہیں ہو سکتے، میں کیا منہ دکھاؤں گا اپنے مرحوم بھائی کو؟ میری اولاد کی وجہ سے ان کی اکلوتی بیٹی آج زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے۔ جاوید صاحب کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ ارحم نے سختی سے اپنے لب بھینچ لیے، پھر بے بسی میں بولا، بابا، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں نہیں کرتا اسے پسند۔ قصور ہے تمہارا ارحم۔ جاوید صاحب کی گرجدار آواز ہسپتال کے سنسان کوریڈور میں گونجی۔ تبسم بیگم، کہہ دو اسے، یا تو یہ ابھی اس سے اپنے نکاح قبول کر لے یا پھر ہمیشہ کے لیے اس گھر کو چھوڑ جائے۔ ہم مرتے دم تک اس کی شکل نہیں دیکھیں گے۔ وہ بچی تم سے انتہا کی محبت کرتی ہے۔ اس خوف سے کہ ہم اسے کسی اور کے حوالے نہ کر دیں، اس نے موت کو گلے لگانا ضروری سمجھا، اور تم اب بھی اپنی ضد پر قائم ہو، بے حس اور پتھر دل بنے اپنی ہی رٹ لگائے ہوئے ہو۔ جاوید صاحب کے چہرے پر دکھ اور کرختگی کی لکیریں نمایاں ہو گئیں۔ ارحم نے اپنی ماں کی طرف دیکھا، لیکن تبسم بیگم کی آنکھوں میں بھی صرف شکوہ، دکھ اور غصہ ہی تھا۔ ارحم کے سامنے ایک لمحے کو شامزے کا حسین چہرہ لہرا گیا، اور اگلے ہی لمحے باپ کی دھاڑ نے اس کی سوچ کو توڑ ڈالا۔ ہم کچھ نہیں سننا چاہتے ارحم، تم اس بچی کی موت کا سبب بنو گے۔ روزے محشر میں کیا جواب دوں گا اپنے بھائی کو کہ جس نے اپنی بیٹی کی خوشی اور حفاظت کی ذمہ داری مجھے سونپی تھی، میں وہ ذمہ داری پوری نہ کر پایا۔ وہ اپنی آخری سانسوں میں تمہارے نام کی وصیت کر گیا تھا، اور آج میں اس کی خوشیوں کو پورا کرنے میں ناکام رہا ہوں۔ میں کیسے اس کا سامنا کروں گا؟ جاوید صاحب کی آواز دھیرے دھیرے بوجھل ہو گئی، اور ان کے آنسوں نے گواہی دی کہ وہ ٹوٹ چکے ہیں۔ یہ سن کر تسنیم بیگم اپنے محروم شوہر کو یاد کر کے زاروں قطار رونے لگی۔ تبسم بیگم کے آنسو بھی تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ارحم نے پل بھر آنکھیں بند کی، ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے بھینچ لیں اور سخت لہجے میں بولا، میں تیار ہوں نکاح کے لیے۔ اس کے یہ الفاظ سن کر سب لمحہ بھر کے لیے ساکت ہو گئی، پھر جاوید صاحب نے اس بات میں سر جھکا دیا۔ ارحم ایک طور دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، اس کے چہرے پر سردی اور بے حسی کا سایہ نمایاں تھا۔ تبسم بیگم کے دل نے لرز کر کہا کہ اس کے اس طرح مان جانے کے پیچھے کوئی تلخ حقیقت چھپی ہے۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد ڈاکٹر کمرے سے باہر آئے۔ بتایا کہ انمول زارا کے ہاتھ پر ٹانکے لگائے گئے ہیں، خون زیادہ بہنے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہے۔ جیسے ہی انمول زارا کو ہوش آیا، ہسپتال کے اسی کمرے میں نکاح کی سادہ سی تقریب کروا دی گئی۔ انمول زہرا اپنی تقدیر کو قبول کرتے ہوئے خوشی سے سر جھکائے دل ہی دل میں سکون پا رہی تھی۔
کہ وہ آخرکار ارحم کی زوجیت میں آ گئی ہے، لیکن ساتھ ہی اس کے دل میں وہ زخم بھی تازہ تھے کہ ارحم کے الفاظ کس طرح خنجر بن کر اسے کاٹتے رہے ہیں۔ وہ اس کی محبت تو تھی، لیکن ارحم کی محبت کبھی نہ بن سکی، یہ حقیقت اس کے دل کو چبھ رہی تھی۔ اسی لمحے ارحم کی آواز کمرے میں گونجی، "مجھے رخصتی آج ہی چاہیے بابا۔" اس کی سرد آواز سنتے ہی انمول زہرا نے چونک کر آنکھیں کھولی اور اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ تھیں اور ان کی تپش میں وہ کانپ گئی۔ جاوید صاحب نے فوراً اعتراض کیا، "ابھی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے ارحم، نکاح ہو گیا ہے، رخصتی ہم خوشی سے دھوم دھام کے ساتھ کریں گے۔" ارحم نے کڑے لہجے میں جواب دیا، "بابا میں نے آپ کی بات مانی ہے، اب آپ میری بات مانیں۔ یہ میری بیوی ہے اور مجھے میری بیوی کی رخصتی آج ہی چاہیے، دھوم دھام بعد میں بھی ہو سکتی ہے۔" اس کے لہجے کی سختی اور سردی انمول زہرا کے دل پر بجلی کی مانند گری۔ جاوید صاحب نے اپنے اڑیل بیٹے کی آنکھوں میں دیکھا، پھر تھکے ہوئے انداز میں اس بات میں سر ہلا دیا۔ ارحم نے ایک آخری سرد نگاہ انمول زہرا پر ڈالی اور کمرے سے نکل گیا۔ تبسم بیگم کا دل دہل گیا، وہ جان گئی تھیں کہ کچھ نہ کچھ بہت غلط ہونے والا ہے۔ انمول زہرا نے اپنی ماں کی گود سے سر چھپا لیا۔ ابھی ابھی اس کے دل کو یہ سکون ملا تھا کہ وہ ارحم کی بیوی بن چکی ہے، مگر اس سکون کو ارحم کی سخت نظریں اور جلتا ہوا لہجہ چھین لے گیا تھا۔ اس کا دل سوکھے پتے کی مانند لرز اٹھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ارحم کے لیے انچاہی تھی، اور انچاہی عورت شوہر کی نظر میں کیا مقام رکھتی ہے، اس حقیقت سے وہ بخوبی واقف تھی۔ جاوید صاحب اور عاصم صاحب سگے بھائی تھے۔ دونوں کی شادیاں ان کی دور کی کزنز یعنی تسنیم بیگم اور تبسم بیگم سے ہوئی تھیں۔ جاوید صاحب اور تسنیم بیگم کے ہاں شادی کے 7 سال بعد اللہ نے انہیں بیٹی کی نعمت سے نوازا۔ چونکہ وہ کئی برس بعد اس رحمت سے بہرہ مند ہوئے تھے اور اس کے بعد دوبارہ اولاد کی خوشبو سے محروم رہے، اس لیے وہ ننھی سی جان یعنی انمول پورے گھر کی آنکھوں کا تارا اور لاڈلی بنی۔ اس نے ماں سے سانولی رنگت اور باپ سے تیکھے نین نقوش لیے تھے۔ وہ حسین تھی، لیکن معاشرے کا المیہ یہ تھا کہ خوبصورتی کو صرف گورے رنگ سے مشروط سمجھا جاتا ہے۔ دوسری طرف جاوید صاحب اور تبسم بیگم کے ہاں شادی کے 1 سال بعد ہی بیٹے کی پیدائش ہوئی، جس کا نام ارحم رکھا گیا۔ ارحم کو اپنی یہ سانولی سی خود سے 6 سال چھوٹی کزن زیادہ اچھی نہیں لگتی تھی۔ بس رسمی بات چیت تک تعلق قائم رہتا، لیکن اندر ہی اندر اسے چڑ سی رہتی کیونکہ انمول کو سب کا لاڈ اور توجہ زیادہ ملتی۔ یہی وجہ تھی کہ ارحم اکثر اسے نظر انداز کرتا یا ٹال دیتا۔ وقت گزرتا گیا، انمول 10 برس کی ہوئی اور ارحم 16 برس کا۔ ایک دن عاصم صاحب ایک کار حادثے میں شدید زخمی ہو گئے۔ جب وہ اپنی آخری سانسیں لے رہے تھے تو ان کی زبان پر صرف بیٹی کا نام تھا۔ وہ اپنی جان کنی کے عالم میں بار بار یہی خواہش دہراتے رہے کہ انمول کو ارحم کے نکاح میں دے دیا جائے۔ اسی وصیت کو انہوں نے جاوید صاحب سے وعدے کے طور پر لیا۔ عاصم صاحب کی وفات کی خبر نے انمول کی دنیا اجاڑ دی۔ وہ باپ کی لاڈلی تھی، اس کا دل اور جسم اس صدمے کو برداشت نہ کر سکے اور وہ بیماری میں ڈوب گئی۔ پورے 3 ماہ تک وہ اسپتال کے بستر پر رہی۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا اگر اب اسے کسی نئے صدمے کا سامنا کرنا پڑا ہوا تو وہ سہ نہیں پائے گی۔ وقت بہرحال رکتا نہیں، گزرتے برسوں میں سب کچھ آگے بڑھتا گیا۔ ارحم اور انمول دونوں کو عاصم صاحب کی وصیت کے بارے میں بتا دیا گیا۔ جہاں انمول کے دل میں ارحم کے لیے خاموش محبت پروان چڑھنے لگی، وہیں ارحم بار بار اپنے باپ سے کہتا رہا کہ وہ انمول سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اس کی ضد کی کئی وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ یہ کہ انمول سانولی تھی، دوسری یہ کہ وہ اپنی پڑھائی میں بار بار ناکام رہی اور 10ویں جماعت میں فیل ہو کر پڑھائی کو خیر آباد کہہ دیا تھا، تیسری وجہ اس کا بچپنا اور انداز ذہن سہن تھا، اور سب سے بڑی وجہ یہ کہ ارحم کی سوچ شامزد سے ملنے اور لندن جانے کے خوابوں نے بدل دی تھی۔ اس لیے وہ انمول سے شادی کرنے کے لیے کبھی راضی نہ ہوا، مگر تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جاوید صاحب نے طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا کر ارحم کو واپس بلایا اور یہاں آتے ہی اسے ہر اس حقیقت اور فیصلے کا سامنا کرنا پڑا جس سے وہ بھاگ رہا تھا۔ آخرکار وہ مجبوری میں انمول کو اپنے نکاح میں قبول کرنے پر تیار ہوا۔ لبوں پر آسودہ مطمئن مسکراہٹ سجائے انمول ارحم کے کمرے میں بیڈ پر بڑے مان اور حق سے بیٹھی تھی۔ سامنے دیوار پر لگی ارحم کی بڑی سی تصویر کو وہ بار بار دیکھ رہی تھی۔ وقت کی کمی کے باعث تسنیم بیگم نے اسے اپنا شادی کا جوڑا پہنا دیا تھا۔ ہلکے ہلکے میک اپ میں نازک سے ڈائمنڈ سیٹ کے ساتھ وہ اس کمرے میں ارحم کی منتظر تھی۔
اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، جیسے ہر دھڑکن ایک سوال کر رہی ہو۔ نہ جانے وہ اندر آئے گا تو کیسا رد عمل دے گا، غصے سے بھڑک اٹھے گا یا زہر بجے لفظوں سے اسے زخمی کرے گا۔ ارحم کے وہ کڑوے تیور اور سحر آلود باتیں یاد آتے ہی انمول نے آئینے میں اپنے عکس کو دیکھا۔ تایا تائی اور سب کہتے تھے کہ وہ خوبصورت ہے، اس کا رنگ سورج کی کرنوں میں چمکتا ہے، وہ حسین ہے، تو پھر ارحم کیوں اسے خوبصورت نہیں سمجھتا؟ کیوں اسے اپنی پسند کے لائق نہیں سمجھتا؟ کیا واقعی شانزیں اس سے زیادہ حسین تھی؟ جیسے ہی یہ خیال دل میں آیا اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی، دل پر کسی بھاری پتھر کا بوجھ آ پڑا۔ اس کا محبوب کسی اور کا ہو چکا تھا، وہ یک طرفہ محبت کے جال میں قید ایک بدقسمت لڑکی تھی جو اپنے ہی دل کی اسیر بن گئی تھی۔ آنکھیں بے اختیار بھر آئیں، اس نے سسکی دبا کر کہا، میں یہاں کیوں اس کی صید سجائے بیٹھی ہوں؟ کیا میں اس لمحے کا انتظار کر رہی ہوں کہ وہ آ کر میرے کانوں میں زہر کھولے اور مجھے یاد دلائے کہ میں انچاہی ہوں؟ اس کی محبت کوئی اور ہے۔ اپنے آنسو پوंچھتے ہوئے دوپٹہ ہاتھ میں تھام کر وہ بیڈ سے اٹھنے ہی لگی تھی کہ عین اسی وقت دروازہ کھلا۔ دروازے پر کھڑا ارحم جیبوں میں ہاتھ ڈالے اسے سرخ اور سرد آنکھوں سے گھور رہا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس نے دروازہ بند کرتے ہوئے برفیلے لہجے میں سوال کیا۔ چینج کرنے؟ انمول نے گھبراہٹ کے باعث نظریں چکا لی اور مدھم لہجے میں جواب دیا۔ ارحم طنزیہ ہنسا۔ چینج کرنے؟ کمال ہے، تمہیں تو میری صحت سجائے میرا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ آخرکار یہی تو تم چاہتی تھی۔ ایک ہی جست میں وہ بیچ کا فاصلہ مٹاتے اس کے قریب آیا اور گردن کے پچھلے حصے پر ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ اپنے قریب کر لیا۔ انمول نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ ارحم نے زہر اگلتے لہجے میں کہا، یہ آنکھیں نم کیوں ہیں؟ ان میں خوشی رقص کرنی چاہیے تھی۔ آخرکار پا لیا تم نے مجھے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا، تمہیں اپنانا نہیں چاہتا۔ اس کی گرفت اس کے بالوں پر سخت ہو گئی تھی۔ وہ جھک کر اس کے چہرے پر تیز سانسیں چھوڑ رہا تھا، جیسے ہر لفظ اس کے دل پر خنجر بن کر لگ رہا ہو۔ انمول کا دل اور سانسیں بے قابو ہو گئیں۔ وہ لرزتی آواز میں بولی، ارحم دور ہٹیں پلیز۔ اس نے اسے دھکیلنے کی کوشش کی مگر ارحم نے طنزیہ گھرایا، نہیں، دور ہٹنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں۔ آج رات کے تمام تقاضے پورے ہوں گے، یہی تو تم چاہتی تھی، تو اب یہ مزاحمت کیوں؟ اس نے بازوؤں کا حصار اس کی کمر کے گرد سخت کیا اور اس نے اپنے قریب تر کر لیا۔ انمول کانپ اٹھی، اس کی آنکھوں میں شفافیت اور غصے کی جھلکیاں دیکھ کر اس کی مزاحمت کمزور پڑ گئی۔ وہ نفی میں سر ہلاتی رہی مگر ارحم نے جبڑے بھینچ کر اس کے چہرے پر جھک آیا، یہاں تک کہ اس کی سانسوں کو روک دیا۔ انمول نے کندھوں پر ہاتھ مار کر خود کو آزاد کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ اچانک اس نے اس بے دردی سے بیڈ پر دھکیل دیا۔ انمول نے روتے ہوئے فریاد کی، ارحم ایسا مت کریں، میں بہت محبت کرتی ہوں آپ سے، ایک بار مجھے اپنا کر دیکھیں، میں آپ کو خوش رکھوں گی۔ یہ غصے میں اٹھایا قدم مجھے ہمیشہ کے لیے آپ سے دور کر دے گا۔ لیکن ارحم نے اس کی بات کو سنی انسنی کر دیا۔ وہ اس کے ہاتھ اپنی گرفت میں لیے بیڈ پر لگا چکا تھا۔ کیوں نہ کروں؟ محبت کا ڈرامہ تم نے ہی رچایا تھا، مرنے کا کھیل اس لیے کھیلا کہ مجھے پال سکو۔ اب جب میں قریب آیا ہوں تو یہ رونا دھونا کیوں؟ اس کے ہر لفظ میں زہر تھا۔ انمول نے چیخ کر کہا، اگر محبت یا عزت ہوتی آپ کے دل میں میرے لیے تو میں خود کو وار دیتی، لیکن ابھی آپ نفرت اور اشتعال کے تحت میرے قریب آ رہے ہیں۔ ارحم نے گھبرا کر کہا، محبت؟ میں تم سے مرتے دم تک محبت نہیں کروں گا۔ تم سے پہلے نفرت نہیں تھی مگر اب تم سے شدید نفرت ہے۔ انمول عاصم، برداشت کرو اب میری یہ نفرت بھری غربت جس کے لیے تم نے یہ ڈرامہ رچایا تھا۔ اس نے اس کا چہرہ دبوچ کر نفرت آمیز لہجے میں کہا اور جھلک کر اس کی گردن پر اپنے سلگتے لب رکھ دیے۔ انمول رو پڑی، پلیز ارحم ایسا نہ کریں ورنہ میں بھی نفرت پر مجبور ہو جاؤں گی۔ پہلے ہی آپ کے زہر بھرے لفظوں نے مجھے زخمی کیا ہے، مزید نہ کریں ورنہ میں ٹوٹ جاؤں گی۔ لیکن ارحم نے اس کے لبوں پر قفل لگا دیا۔ لمحہ با لمحہ انمول کی مذاہبت دم توڑتی گئی۔ نکاحت اور ارحم کی صفا قربت نے اس کی ہمت چھین لی۔ ارحم کے لمس میں نہ پیار تھا نہ نرمی، وہ پاگل جنونی بنا اپنی نفرت بھری شدت اس پر اتارتا رہا۔ انمول عاصم بھی ان محبت کرنے والوں میں شامل ہو گئی تھی جن کے حصے میں ہمیشہ خسارہ آتا ہے۔ ناشتے کی میز پر جب ارحم اور انمول کو نہ پا کر تسنیم بیگم
اور تبسم بیگم دونوں ایک دوسرے کو دیکھتی کمرے کی طرف بڑھی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک دی مگر اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ ایک لمحے کو وہ دونوں شرمندگی سے پلٹ آئیں مگر دل کے کونے میں ایک انجانا سا خدشہ انہیں بے چین کر گیا۔ وقت گزرتا گیا مگر دروازہ بد سے دور بند رہا اور اندر سے کوئی آواز نہ آئی۔ تو آخر کار وہ دونوں ضبط توڑتے کمرے میں داخل ہو گئے۔ جیسے ہی کمرے کا منظر ان کی آنکھوں میں اترا، دل حلق میں آ گیا۔ انمول بکھرے بال، بس مردہ چہرہ اور تھکے بدن کے ساتھ بیڈ کے کنارے بیٹھی تھی۔ اس کا حال پچھلی رات کی اذیت کی مکمل گواہی دے رہا تھا۔ ارحم کہیں موجود نہ تھا۔ وہ اسے اپنی ساری نفرت اور غصے کی بھٹی میں جھونک کر جا چکا تھا۔ ایک رات کی سنگین غربت دیکھ کر ہمیشہ کے لیے خود کو اس سے آزاد کر گیا تھا۔ اس رات کے بعد تیمور نے ارحم پر شاہ ہاؤس کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے تھے۔ 5 سال گزر گئے تھے۔ جاوید صاحب کی گود میں ننھا شاہان کھیلتا، ہنستا کھلکھلاتا ان کی دنیا کا سہارا بنا ہوا تھا۔ پاس ہی تسنیم بیگم اور تبسم بیگم بیٹھی تھی کہ اچانک پورچ میں گاڑی رکی۔ اگلے ہی لمحے سفید لباس میں ملبوس انمول روشن مسکراہٹ لیے اندر داخل ہوئی۔ اس کے ساتھ ارسلان تھا۔ شاہان نے ماں کو دیکھنے کی بجائے سیدھا ارسلان کی طرف دوڑ لگا دی۔ ارسلان نے کہکا لگاتے ہوئے اسے بازو میں اٹھا لیا۔ انمول نے مصنوعی خفگی سے منہ بنایا، یہ تو بالکل اچھی بات نہیں شایان، ماما کے پاس آنے کی بجائے تم اپنے کرائم پارٹنر کے پاس بھاگ گئے۔ شاہان نے لاڈ سے ارسلان کی گردن میں باہیں ڈال دی۔ ماما شاہان آپ سے پیار کرتا ہے لیکن فان سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ انمول کے چہرے کا رنگ اس جملے پر دھواں دھواں ہوا مگر ارسلان ہنس پڑا اور ساتھ ہی پورے کمرے میں کہکے گونج گئے۔ انمول نے پاؤں پٹکتے ہوئے کہا ٹھیک ہے رہو تم اپنے فان پارٹنر کے ساتھ، میں تو جا رہی ہوں ناراض ہو کر، اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ارسلان نے شاہان کو زمین پر اتار کر اس کے ہاتھ میں چاکلیٹ تھمائی۔ جاؤ جلدی سے یہ لے کر ماما کو مناؤ۔ شاہان خوشی خوشی دوڑتا ہوا ماما کے پیچھے لپکا۔ جاوید صاحب نے ارسلان کی طرف دیکھ کر شکر گزاری کے انداز میں کہا ایک تم ہی ہو جس کی وجہ سے اس گھر میں انمول کی ہنسی سننے کو مل جاتی ہے۔ ارسلان نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا وہ میری بہن ہے خالو، میرا فرض ہے اسے خوش رکھنا۔ جاوید صاحب کی آنکھیں بھاری ہو گئیں۔ ہم تمہارے شکر گزار ہیں بیٹا، تمہاری وجہ سے وہ زندگی کی طرف واپس آئی ہے، ورنہ میری اپنی اولاد نے کون سی کسر نہیں چھوڑی تھی اسے برباد کرنے میں۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آواز دھیرے دھیرے ٹوٹ گئی۔ تبسم بیگم کی نظریں جھکا گئیں۔ ارحم کا ذکر آج بھی ان سب کے دلوں پر بوجھ تھا۔ 5 سال گزر گئے تھے مگر نہ اس کی شکل دیکھی تھی نہ ہی اس سے کوئی بات ہوئی تھی۔ فون پر بارہا وہ اپنی ماں کو کال کرتا مگر تبسم بیگم شوہر کی سخت قسموں کے باعث بیٹے کی آواز تک نہ سننے سے محروم رہی، اور ارحم یہ بھی نہیں جان سکا تھا کہ وہ ایک بیٹے کا باپ بن چکا ہے۔ ایک رات کی اذیت اسے باپ کا رتبہ دے گئی تھی۔ شاہان ہو بہو اس کی کاپی تھا۔ ارسلان نے سنجیدہ لہجے میں کہا خالو جو ہو گیا اسے بھول جائیں، اب انمول کو اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے۔ آپ ارحم سے بات کریں، وہ طلاق کے کاغذوں پر جلدی دستخط کر دے گا۔ اس جملے پر تبسم بیگم نے بے اختیار تسنیم بیگم کی طرف دیکھا۔ اسی لمحے جاوید صاحب کا فون بجا۔ انہوں نے ہچکچاہٹ کے ساتھ کال ریسیو کی۔ دوسری طرف سے جو خبر ملی اس نے ان کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ ارحم کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ آپریشن تھیٹر میں زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا۔ جاوید صاحب کا ہاتھ لرز گیا مگر اگلے ہی پل انہوں نے اپنی آواز کو سخت کر لیا۔ اس کے مرنے یا جینے سے ہمیں کوئی غرض نہیں۔ ان کے لہجے کی سختی نے سب کو چونکا دیا مگر ان کی آنکھوں میں نمی کی جھلک چھپ نہ سکی۔ تبسم بیگم کے ہاتھ بے ساختہ دل پر جا ٹکے۔ ارحم کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، یہ الفاظ سنتے ہی تبسم بیگم ڈھہ گئیں۔ بیٹے کی جدائی اور پھر یہ خبر ان کے حواس گم کر دی۔ انمول جو کمرے سے باہر آ رہی تھی جاوید صاحب کی بات سنتے ہی ایک لمحے کو تھمی۔ اس کے پہلو میں موجود دل کا دھڑکتا ہوا ٹکڑا جیسے سمٹ گیا۔ ارسلان نے تیزی سے تبسم بیگم کو سہارا دیا، ان کے چہرے پر پانی کے چھینٹے ڈالے۔ انمول بھی بھاگ کر اپنی ماں کے قریب پہنچی۔ جاوید صاحب ہوش میں آتے ہی تبسم بیگم نے لرزتی آواز میں اپنے شوہر کو پکارا۔ ان کے چہرے پر بھی وہی بے بسی اور اضطراب چھلک رہا تھا۔ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کے حادثے کو خبر کو کیسے سہتے، مگر خود کو قابو کرتے انہوں نے کہا میں کچھ نہیں کہوں گا تبسم، یہ گھر اور اس گھر کے سب فرد ارحم کے لیے مر چکے ہیں۔ انمول نے ایک لمحہ اپنی ماں کو دیکھا
پھر جاوید اور تبسم بیگم کی طرف۔ اس کے لہجے میں سرد سکوت تھا۔ تایا ابو، میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے آپ اپنی اولاد سے ہوتے ہوئے بھی اس کے لیے تڑپیں۔ میری خاطر آپ کو اس سے قطع تعلق کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس وقت اسے آپ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ یہ کہہ کر وہ شاہان کو تھامے اپنے کمرے کی طرف لوٹ گئی۔ پیچھے جاوید صاحب نے موبائل پر وہی نمبر دوبارہ ملایا۔ فون تبسم بیگم کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے خاموشی سے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ ایک ہفتہ گزرنے کو آیا تھا مگر انمول کا دل کسی انجانی بے چینی میں الجھا ہوا تھا۔ وہ چاہ کر بھی کسی کام میں دل نہیں لگا پا رہی تھی۔ اس نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد جاوید صاحب کا آفس سنبھال لیا تھا اور زندگی کو کسی نہ کسی طرح معمول پر لانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر دل کا خالی پن ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس وقت بھی وہ اپنے بستر پر بیٹھی تھی، اپنے لیٹے شایان نرم بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی۔ ارحم کے چھوڑ جانے کے بعد وہ گویا اندر سے ٹوٹ گئی تھی۔ اس کی دنیا اجڑ سی گئی تھی۔ دل پر ایسا سناٹا چھا گیا تھا جس میں نہ کوئی جذبہ باقی رہا نہ احساس، سب کچھ جیسے بنجر ہو گیا ہو۔ اگر وہ خود کو سنبھال پائی تھی تو صرف شاہان کی وجہ سے، ورنہ کب کی ہار مان چکی ہوتی۔ شاہان کی صورت اس کے سامنے ارحم کی یاد تازہ ہو جاتی تھی۔ اس کے نین نقش اسے ہر لمحہ ماضی کے زخم یاد دلاتے تھے۔ 5 برس بیت گئے تھے مگر اس نے ہر ممکن کوشش کے باوجود ارحم کو اپنی یادداشت سے محو نہ کر سکی۔ اس کے زہریلے الفاظ، اس کی وہ جان لیوا قربت، سب کچھ انمول کی روح پر گندا تھا اور وہ چاہ کر بھی نہ بھلا پائی تھی۔ ارحم نے ایک ہی رات میں محبت سے اس کا اعتبار چھین لیا تھا۔ وہ سوچوں کی دلدل میں ڈوبی ہوئی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک نے اسے چونکا دیا۔ کیا میں اندر آ جاؤں؟ تبسم بیگم کی آواز نے اسے ہوش میں لوٹایا۔ جی تائی، یہ کیسی بات ہے، آئیے نا، انمول نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ تبسم بیگم کا کملایا ہوا چہرہ ان کے دل کی کیفیت ظاہر کر رہا تھا۔ وہ صاف دکھائی دے رہا تھا کہ ارحم کی وجہ سے پریشان ہے۔ میں جانتی ہوں بیٹا، جو بات کرنے آئی ہوں وہ سراسر خود غرضی ہے، مگر میں مجبور ہوں۔ ان کی بھیگی ہوئی آواز میں گہری بے بسی تھی۔ انمول نے آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ تھام لیا، جیسے کہہ رہی ہو کہ آپ بلا جھجک اپنی بات کہہ سکتی ہیں۔ ارحم کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ وہ کچھ ہفتوں تک چل پھر نہیں پائے گا۔ اگر اسے مکمل توجہ نہ ملی تو ممکن ہے وہ ساری زندگی چلنے پھرنے کے قابل نہ رہے۔ تبسم بیگم کی بھرائی ہوئی آواز کمرے میں گونجنے لگی۔ لمحے بھر میں انمول زہرا کے وجود کو فکر مندی نے گھیر لیا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ فکر نہ کرے، مگر کر رہی تھی۔ آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں تائی جان؟ اس نے اپنے تاثرات پر قابو پاتے ہوئے پوچھا۔ تمہارے تایا جا نہیں سکتے، ان کی طبیعت اجازت نہیں دیتی، اور میں تمہارے تایا کو چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتی۔ وہ وہاں بالکل اکیلا ہے بیٹا، کیا تم میرے لیے اس کے پاس جا سکتی ہو؟ آخر تم ابھی بھی اس کی بیوی ہو۔ کیا بیوی کے ناطے نہیں تو انسانیت کے ناطے ہی صحیح اس مشکل وقت میں اس کا سہارا بن سکتی ہو۔ تبسم بیگم نے اس کا ہاتھ دباتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ انمول زہرا کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ اس کے ذہن میں وہ سب لمحے تازہ ہو گئے جب ارحم نے محبت کے بدلے اس کے وقار کو رون ڈالا تھا۔ اس نے سر نفی میں ہلایا۔ میں اس شخص کے سامنے کیسے جا سکتی ہوں جس نے میری محبت کی تذلیل کی، جس نے میری عزت کو مٹی میں ملا دیا؟ اس کی آنکھوں میں نمی ابھر آئی تھی۔ منع مت کرو بیٹا، تبسم بیگم کی آواز کانپ گئی۔ میں ہاتھ جوڑتی ہوں تمہارے آگے، بس ایک بار اس کے پاس چلی جاؤ، اس کے بعد تم جو فیصلہ کرو گی ہمیں منظور ہوگا، بیوی کے ناطے نہ صحیح، انسانیت کے ناطے ہی صحیح۔ انمول زہرا کا دل بھاری ہو گیا۔ اس نے بمشکل کہا، ان کے پاس ان کی گرل فرینڈ موجود ہے، وہی خیال رکھے گی ان کا۔ یہ جملہ کہتے ہوئے اس کے گلے میں کانٹے اگ آئے تھے۔ وہ تبسم بیگم کی مسکراہٹ میں زہر گھل گیا۔ وہ تو اس کے ایکسیڈنٹ کی خبر سنتے ہی اسے چھوڑ گئی۔ خدا کی کرنی دیکھو، ارحم نے تمہیں توڑ دیا، خدا نے اسے اکیلا کر دیا۔ انمول زہرا نے نظریں جھکا لیں۔ بیٹا، تم بڑے پن کا مظاہرہ نہیں کر سکتی۔ میں یہ نہیں کہتی کہ تم اسے معاف کر دو، مگر ایک بار اس کے قریب رہ کر دیکھو۔ اس نے چوٹ کھائی ہے، اب اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہو رہا ہوگا۔ شاہان کا سوچو، کیا وہ بنا باپ کے رہنا چاہے گا؟ ایسے بچے جو ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی کسی ایک کے سائے سے محروم ہو جائیں، وہ اندر سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ باقی سب تم پر ہے، چاہو تو معاف کر دو، چاہو تو نفرت رکھو، مگر اس وقت وہ سہارا چاہتا ہے کسی اپنے کا۔ تبسم بیگم کے الفاظ میں خود غرضی بھی تھی اور سچائی بھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ارحم اپنی غلطیوں پر پشیمان ہو۔
اور انمول زارا کے فیصلے پر ان کے بیٹے کا مستقبل جڑا ہوا تھا۔ انمول زارا نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، میں جانے کو تیار ہوں تائی، مگر صرف انسانیت کے ناطے۔ میں اس شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی جس نے غصے اور وحشت میں اپنی بیوی کو رون ڈالا، جس نے اپنی ہی بیوی کو نوچ ڈالا۔ لاکھ سب کے باوجود اس کی آواز بھیگ گئی۔ تبسم بیگم نے آنکھوں میں نمی لیے اس کے ماتھے کو چوم لیا۔ اللہ تمہیں ہمت دے بیٹا، تم وہی کرو جو تمہارے لیے بہتر ہو۔ وہ دعا دیتی ہوئی شاہان کو پیار کر کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ جیسے ہی وہ گئی انمول زارا کی آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہنے لگے۔ وہ سوچ رہی تھی کیا واقعی آسان تھا اس شخص کو معاف کر دینا؟ وہ شخص جس نے اسے رون ڈالا، اس کی محبت کی سزا دی، کیا وہ اس کے قریب رہ کر اپنی نفرت کو قائم رکھ پائے گی؟ ارحم کے پاس جانے کا فیصلہ اس کے لیے کسی کڑے امتحان سے کم نہ تھا۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے، شاہان کو مضبوطی سے گود میں بھرا اور آنکھیں بند کر لیں، جیسے خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی ہو کہ وہ یہ سب صرف اور صرف انسانیت کے ناطے کر رہی ہے۔ اپنے چہرے پر ننھے ننھے ہاتھوں کا لمس محسوس کر کے ارحم نے آہستگی سے مندی مندی آنکھیں کھولیں۔ جیسے ہی اس کی نگاہوں کے سامنے ایک چھوٹا سا بچہ آیا جو آنکھوں میں اشتیاق اور لبوں پر مسکراہٹ لیے اس سے دیکھ رہا تھا، ارحم ٹھٹک کر رہ گیا۔ وہ حیران تھا کہ اس کے فلیٹ میں بچہ کہاں سے آ گیا۔ اس نے 2 انگلیوں کی پوروں سے آنکھوں کو مسلتے اس بچے کو بغور دیکھا۔ اس کی بھوری آنکھیں، چھوٹی سی ناک، لب اور چہرے کے سارے نقش ارحم سے ملتے تھے، گویا اس کا اپنا بچپن اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اگلے ہی لمحے بچے کو لبوں سے نکلا لفظ ارحم کے وجود میں زلزلہ برپا کر گیا، پاپا۔ ارحم بے یقینی میں اس بچے کو دیکھتا رہ گیا۔ اس کا دماغ کسی نتیجے پر پہنچ ہی نہ پایا۔ اس نے نفی میں زور سے سر ہلایا جیسے اس سچائی کو ماننے سے انکاری ہو، مگر اگلا لمحہ اس پر قیامت بن کر ٹوٹا جب ایک مانوس مگر مدھم آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، شاہان بیٹا جاؤ ارسلان کے پاس۔ ارحم نے کانپتے دل کے ساتھ اس آواز کی سمت دیکھا۔ وہاں وہ کھڑی تھی، گہرے بھورے رنگ کی شلوار قمیض میں ملبوس، دوپٹہ سینے پر پھیلائے، چہرے پر سنجیدگی اور آنکھوں میں طوفان سمیٹے۔ انمول زارا شاہان کو اپنی باہوں میں بھر رہی تھی۔ ارحم کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ وہ ساکت اور جامد اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ وہ یہاں کیسے آ سکتی تھی؟ انمول زارا دروازے تک گئی، شاہان کو ارسلان کے پاس بھیجا اور پلٹ آئی۔ اس نے ایک نظر کمرے پر ڈالی جو بکھرا پڑا تھا، جیسے کئی دنوں سے صفائی نہ ہوئی ہو۔ ہر چیز پر مٹی کی تہہ جمی تھی۔ بغیر کچھ کہے وہ الماری کی طرف بڑھ گئی۔ ارحم نے آخر کار خود کو ہوش کی دنیا میں واپس لاتے ہوئے کہا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کیسے آئی ہو؟ اس کی آواز حیرت سے بھری ہوئی تھی۔ انمول نے پلٹ کر اس کی سمت دیکھا، لب سختی سے بھینچ لیے۔ آپ کے دوست سے فلیٹ کی چابی لی تھی، کل رات ہی ہم یہاں آ گئے تھے، اس نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ ارحم کی نگاہ اس کے ماتھے پر بندھی پٹی اور چہرے پر جمی خراشوں پر گئی۔ دل پر عجیب بوجھ اترا، مگر اس نے اسے چھپاتے ہوئے کہا، ترس کھانے آئی ہو مجھ پر؟ دیکھنے آئی ہو کہ جس سزا کے قابل سمجھا تھا تمہیں، وہ سزا مجھے کیسے ملی؟ اس کے لہجے میں یکدم تلخی اتر آئی۔ انمول کے لبوں سے ٹھنڈا مگر کڑوا جملہ نکلا، میں آپ کی طرح کم ظرف نہیں ہوں ارحم شاہ۔ اس کے جواب نے ارحم کو لمحے بھر کو خاموش کر دیا۔ پھر اس کی آنکھوں میں سوال ابھر آیا، وہ بچہ مجھے پاپا کہہ رہا تھا، کیا یہ سچ ہے؟ اس کی آواز میں سختی تھی۔ انمول نے تلخی سے کہا، جی بدقسمتی سے، وہ آپ کی درندگی اور نفرت بھری غربت کی نشانی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے الماری سے ارحم کی شرٹ نکالی اور بیڈ کے قریب جا بیٹھی۔ اس نے ہاتھوں کی لرزش پر قابو پاتے اس کی شرٹ کے بٹن کھولنے شروع کیے، مگر اچانک ارحم نے اس کی کلائیوں کو جکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ انمول اس کے سینے سے آ لگی، مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی؟ مجھے میرے ہی بچے سے بے خبر کیوں رکھا؟ اس نے اس کے چہرے پر جھکتے سرد لہجے میں کہا۔ انمول نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، آپ کو اس وجود سے کیا غرض ہوتی جس کی ماں آپ کے لیے محض نفرت ہے، جو آپ کی زندگی میں زبردستی شامل ہوئی، جس پر آپ نے اپنی درندگی اتاری؟ جب میں آپ کے نزدیک کچھ نہیں تھی تو میرا بیٹا آپ کے نزدیک کیسے اہم ہو سکتا تھا؟ اس کے الفاظ نے ارحم کو جھنجھوڑ دیا۔ اس نے اس کی آنکھوں میں محبت ڈھونڈنا چاہا، مگر وہاں صرف خالی پن اور اجنبیت تھی۔ دل کی بائیں حصے میں شدید چبھن ابھری۔ نفرت کرتی ہو مجھ سے اب؟ اس نے ایک ٹرانس میں کہا۔ انمول کا جواب برف کی طرح تھا، نہ نفرت نہ محبت، آپ سے جڑا کوئی جذبہ نہیں رکھتی میں۔ اس کی کلائی اپنی گرفت سے آزاد کرواتے وہ بے تاثر لہجے میں بولی۔
ارحم کے جبڑے بھیج گئے۔ پھر یہاں کیوں آئی ہو؟ کیوں ہو یہاں؟ اس نے پتھریلی آواز میں دھاڑ کر کہا۔ انسانیت کے ناطے آئی ہوں، انمول نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ ارحم تلخی سے ہنسا۔ امیزنگ، سب مہمان ہیں، ایک میں ہی ظالم ہوں۔ اس کی آنکھوں میں غصہ بھڑک رہا تھا۔ انمول نے اس کی شرٹ پر ہاتھ رکھا مگر ارحم نے ہاتھ جھٹک دیا۔ نہ مجھے تمہاری انسانیت کی ضرورت ہے نہ طرز کی۔ اس کے الفاظ زہر تھے۔ انمول نے اسے بے تاثر نظروں سے دیکھا اور یہ خاموشی ارحم کے اندر کا آتش فشاں بھڑکا گئی۔ آپ کا دماغ خراب ہے ارحم، وہ ترک کر بولی۔ ہاں خراب ہے، میری بیوی نے میرے بچے کی موجودگی مجھ سے چھپائی۔ میرا بچہ 5 سال کا ہے اور میں جانتا تک نہیں۔ ارحم نے سائڈ ٹیبل پر رکھا جگ زمین پر دے مارا۔ بیوی مانتے ہیں مجھے آپ؟ واقعی بیوی؟ کیا یوں بیویوں کو رونتے ہیں، تنہا چھوڑ جاتے ہیں کسی اور کے لیے؟ کیا بیوی کو جانوروں کی طرح استعمال کرتے ہیں؟ انمول کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ بھی بلند آواز میں بولی۔ ارحم نے دونوں ہاتھوں سے بالوں کو جکڑا۔ مانتا ہوں بیوی، مگر یہاں آنے کے بعد ہر رات مجھے تمہارا خیال جگاتا رہا۔ پشیمانی نیند چھین لیتی تھی۔ گناہ یاد آتے تو پستی میں ڈوب جاتا تھا، اور کب یہ پچھتاوا محبت میں بدل گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ اس کا لہجہ بھر آیا۔ انمول سن کر ساکت رہ گئی، مگر اگلے ہی پل طنزیہ ہنس دی۔ اوہ واہ، گریٹ، ارحم شاہ کو مجھ سے سانولی سے محبت ہوگی۔ آپ کی محبت تو شان سے تھی نا، کہاں گئی شان سے؟ ارحم کا دل زخمی ہوا۔ اس نے جبڑے بھینچ لیے۔ میں اس سے کبھی محبت نہیں کرتا تھا۔ جب ایکسیڈنٹ ہوا اور مجھے توجہ کی ضرورت تھی تو وہ غائب ہو گئی۔ تب اس کی حقیقت سامنے آئی۔ تمہیں چھوڑنے کے بعد ہر رات عذاب بن گئی۔ سزا اس سے بڑی کیا ہوگی کہ جسے اپنی نفرت کی بھینٹ چڑھایا، اسی کی محبت میں ڈال دی گئی۔ رابطہ کرنا چاہا مگر بابا نے راستے بند کر دیے۔ کیسے آتا، کیسے معافی مانگتا؟ جس لڑکی کے لیے تم پر ظلم ڈھایا تھا وہ دل میں تھی ہی نہیں۔ اس دل میں تو صرف تم تھی، صرف اور صرف تم۔ اس کے لہجے میں ٹوٹ پھوٹ تھی۔ انمول نے نفی میں سر ہلاتے آنکھیں رگڑیں۔ معافی نہیں ملے گی آپ کو ارحم، کبھی نہیں۔ جتنی اذیت سہنی تھی سہ لی، مزید نہیں۔ میں یہاں صرف تائی جان کی وجہ سے آئی ہوں۔ جیسے ہی آپ ٹھیک ہوئے میں علیحدگی لے لوں گی۔ ارحم پر یہ الفاظ قیامت بن کر گرے۔ وہ ہکا بکا اسے دیکھتا رہ گیا۔ ایک وقت تھا جب وہ ظالم تھا، آج انمول ظالم بنی کھڑی تھی۔ اور تمہیں لگتا ہے میں تمہیں آزاد کر دوں گا؟ میں مرتے دم تک تمہیں آزاد نہیں کروں گا۔ اس کا لہجہ اٹل اور سرد تھا۔ انمول نے مٹھیاں بھینجیں۔ آپ کو کرنا پڑے گا، اس نے زور دے کر کہا۔ ارحم نے سر جھٹکا۔ دیکھا جائے گا۔ ابھی آؤ، شرٹ پہناؤ، اپنی انسانیت نبھاؤ۔ اس نے آنکھ ونک کی۔ انمول کا خون کھول گیا، مگر ضبط کرتے وہ بیڈ کے قریب گئی۔ اس نے نظریں چراتے شرٹ اتار دی تھی کہ ارحم کمر کے بل اٹھ کر اس کے قریب آ گیا۔ ان کے درمیان چند انچ کا فاصلہ رہ گیا۔ انمول کے وجود سے اٹھتی خوشبو نے ارحم کو مدہوش کر دیا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور اس کی گردن میں چہرہ چھپا دیا۔ انمول سٹپٹا گئی۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ پیچھے ہٹیں ارحم شاہ، حد مت پار کریں، اس نے لرزتی آواز میں کہا، مگر جواباً ارحم نے اس کی گردن پر لب رکھ دیے۔ انمول کا وجود ساکت ہو گیا، چہرے پر سرخی دوڑ گئی۔ یہ لمس اس رات کی درندگی سے بالکل مختلف تھا۔ یہ لمس محبت اور نرمی سے بھرا تھا۔ یہ حد پار کرنا نہیں، اور ابھی میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں۔ جب ٹھیک ہو جاؤں گا تب ایک بار میں سب حدیں توڑوں گا۔ اس نے گردن سے چہرہ نکالا اور اس کی ناک سے ناک نس کی۔ انمول کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ جب محبت اور نرمی کی ضرورت تھی تب کیوں نہیں دی؟ اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ ارحم نے اس کی بھیگی پلکوں پر لب رکھے۔ معاف کر دو، چوٹ کھا کر انسان سیکھتا ہے۔ میں بھی سیکھ گیا ہوں، پشیمان ہوں، بہت پہلے آنا چاہتا تھا مگر ہمت نہیں تھی۔ میرے لیے نہیں تو اپنے لیے سے نہ سہی، ہمارے بچے کے لیے معاف کر دو۔ کیا یہ کافی سزا نہیں کہ میں 5 سال تک اپنے ہی بیٹے سے انجان رہا؟ اس نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر کہا۔ انمول نے خاموشی سے اسے دیکھا۔ آنکھوں میں بے شمار سوال، درد اور خاموش احتجاج سمائے ہوئے تھے۔ بشریٰ، ارسلان نے دروازہ کھولتے ہی پکارا تو انمول کے قدم خود بخود پیچھے ہٹے اور وہ بجلی کی سی تیزی سے فاصلے پر جا کھڑی ہوئی، جبکہ ارحم کی بھویں تن کر اوپر اٹھ گئیں۔ ارسلان کو سامنے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں سختی اتر آئی۔ السلام علیکم ارحم، کیسے ہو تم؟ ارسلان نے شاہان کو اپنی باہوں میں اٹھائے نرمی سے کہا۔ ارحم کی نظریں لمحہ بھر میں انگارے بن گئی۔ اپنا بیٹا کسی اور کی گود میں دیکھ کر اس کے اندر کا باپ تڑپ اٹھا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں۔ تم لائے ہو انہیں یہاں؟ ارحم نے اپنی آواز کو سنجیدہ رکھنے کی کوشش کی لیکن آنکھوں سے برسنے والی چنگاریاں سب کچھ عیاں کر گئی۔
نہ اسے یہ گوارا تھا کہ انمول ارسلان کے ساتھ آئی ہے، اور نہ ہی یہ منظر سہنے کے قابل تھا کہ شاہان ارسلان کی باہوں میں ہے۔ ہاں، میں ہی لایا ہوں، ڈاکٹر کو بھی بلایا ہے، تمہاری فزیوتھراپی ہونی ہے، ارسلان نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ پھر اس نے شاہان کو انمول کی طرف بڑھایا۔ بشریٰ، شاہان کو بھوک لگی ہے، تم لے جاؤ اور اسے کھانا کھلا دو، میں ارحم کو چینج کروا دوں۔ شاہان کو انمول کی گود میں تھماتے ہوئے ارسلان نے ارحم کی شرٹ پکڑ لی۔ انمول اس بات میں سر ہلاتی شاہان کو لیے کمرے سے نکل گئی۔ ارحم نے جھٹکے سے ارسلان کے ہاتھ سے شرٹ کھینچی اور دانت پیستے ہوئے بڑرایا، میں خود پہن سکتا ہوں، اتنا محتاج نہیں ہوا ابھی۔ اس کی انا کو یہ بات کسی صورت برداشت نہ تھی۔ ارسلان کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ تمہارا یہ جلنا کرنا مجھے بہت پسند آ رہا ہے، اور ہاں، اس سے پہلے کہ تم کچھ غلط سوچو اور پھر انمول کو تکلیف دو، ایک بات کان کھول کر سن لو، وہ اور میں رضاعی بہن بھائی ہیں۔ ارحم کی آنکھوں میں خون اتر آیا، مگر اس کی آواز کا زہر سرد تھا۔ میں اتنا گرا ہوا نہیں ہوں کہ اپنی بیوی کے کردار پر شک کروں یا الزام تراشی کروں۔ اس کے لہجے میں زہر کھلا ہوا تھا، لیکن بات سیدھی تھی۔ ارسلان نے تالی بجانے والے انداز میں طنزیہ ہنکار بھرا، ہوں یہ تم یہ نہیں کر سکتے، لیکن اسے چھوڑ ضرور سکتے ہو۔ خیر، میں صرف یہ کہنے آیا ہوں کہ اگر اپنے کیے پر پشیمان ہو تو معافی مانگ لو۔ ارحم کی آنکھوں کے پردے پر انمول کا سراپا لہرا گیا، وہی سراپا جسے اس نے اپنے غصے کی بھینٹ چڑھایا تھا۔ مانگ چکا ہوں معافی، لیکن وہ معافی کرنے پر تیار نہیں ہے۔ اس کی آواز میں شکستگی جھلکی۔ ارسلان نے اس کے قریب ہو کر کندھے پر ہاتھ رکھا اور سنجیدگی سے بولا، کوشش کرو، تمہاری خطا ایسی ہے کہ صرف معافی کے الفاظ کافی نہیں ہوں گے۔ اسے یقین دلانا ہوگا کہ تم بدل گئے ہو، اپنی غلطی پر واقعی شرمندہ ہو، باقی فیصلہ وہی کرے گی، اور جو فیصلہ میری بہن کا ہوگا وہی اٹل ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ دھیرے سے دباؤ ڈالتا ہوا اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کمرے سے نکل گیا۔ ارحم نے ہونٹ سختی سے بھینچ لیے۔ ارسلان کے الفاظ جیسے دل کے کسی کونے میں اتر گئے تھے، اور اب وہ انہیں سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر آتے ہی اس کی فزیوتھراپی میں لگ گئے تھے، اور اس پورے وقت میں انمول شاہان کو اپنی گود میں لیے خاموش اور سنجیدہ سی ایک جانب کھڑی رہی۔ اس کے چہرے پر نہ کوئی شکوہ تھا، نہ ہی کوئی نرم جذبات، بس ایک ایسا سکوت تھا جس نے پورے ماحول کو اپنی گرفت میں لے رکھا تھا۔ انمول کے آنے سے پہلے ارحم کے پاس ایک میل نرس آتا رہا تھا، جو نہ تو اسے وقت پر دوائیاں دے پاتا اور نہ ہی اس کی دیکھ بھال کو ذمہ داری سمجھ کر انجام دیتا تھا۔ نتیجہ یہ تھا کہ ارحم کی صحت بگڑتی جا رہی تھی، اور ساتھ ہی پورے گھر کا حال بھی بے حد خستہ ہو چکا تھا۔ ہر طرف بکھراؤ اور گندگی کا عالم تھا، جیسے گھر کا کوئی پرسان حال ہی نہ ہو۔ لیکن جب ارسلان گھر سے چلا گیا تو انمول نے سب سے پہلے شاہان کو سلایا، پھر اپنے عزم اور عادت کے مطابق پورے گھر کو اچھی طرح سے صاف کیا، ہر کونے کو چمکا دیا، فرش سے لے کر پردوں تک سب کچھ ترتیب سے کر دیا، اور ہر کمرے میں ایک تازگی سے دوڑا دی۔ ارحم کے کمرے کی صفائی کے دوران اس کی نگاہوں کی شدت اور تپش انمول پر یوں پڑ رہی تھی جیسے کسی نے اسے جلتی دھوپ میں کھڑا کر دیا ہو۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں، وہ بار بار ان نظروں کے خائف اثر کو محسوس کر رہی تھی، مگر اس کے باوجود اس نے اپنے ہاتھوں کو روکنے نہیں دیا، اور وہ مسلسل خاموشی سے اپنی مصروفیت میں جٹی رہی۔ ادھر ارحم تھا، جو اسے اس طرح بلا جھجک ہر کام کرتے دیکھ رہا تھا۔ اس کے لبوں پر کوئی شکوہ نہیں تھا، کوئی اف نہیں تھی، کوئی بیزاری نہیں، اور یہ سب اس کے دل کو بے حد بھا رہا تھا۔ وہ ایک ایک پل اس کے وجود سے اور زیادہ متاثر ہوتا جا رہا تھا۔ ارحم شاہ کو اب شدت سے اپنے ان تمام زہریلے جملوں کا احساس ہو رہا تھا جو کبھی اس نے تکلیف دینے کے لیے کہے تھے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ انمول واقعی اس کے لائق ہے، وہ صبر اور حوصلے کا ایسا پیکر ہے جو شاید اس کی قسمت میں عطا ہوا ہے۔ لیکن سچ یہ تھا کہ اگر کوئی اس کے لائق نہیں تھا تو وہ خود ارحم شاہ تھا۔ 4 دن بیت گئے تھے، اور ان 4 دنوں میں انمول نے ارحم کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اس کا ہر کام وہ اپنے ہاتھوں سے انجام دیتی رہی، مگر اس کے لبوں پر ایسا قفل پڑا ہوا تھا جو ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ نہ اس سے بات کرتی تھی، نہ اس کی جانب ایک نگاہ التفات ڈالتی تھی، اور ارحم شاہ اس کی اس مسلسل بے نیازی اور سرد مہری پر بے بسی سے تڑپ رہا تھا۔ اس دن جب شاہان اس کے برابر بیٹھا کھیل میں مجموع تھا، ارحم نے کمرے میں کام کرتی انمول کو مخاطب کیا، مجھے نہانا ہے آج۔ انمول نے ایک نظر اس کی طرف دیکھے بغیر ہی کہا، ارسلان آتا ہوگا، وہ مدد کر دے گا۔ ارحم کے لہجے میں چبھتا ہوا طنز اتر آیا، نہیں، تم ہی کرو گی میری مدد۔
آخر انسانیت جو نبھانی ہے تمہیں۔ انمول نے آنکھیں ضبط سے نیچی پھر کھول کر خاموشی سے قدم آگے بڑھاتے اس کا ہاتھ تھاما اور سرد لہجے میں بس اتنا کہا، آ جائیے۔ ارہم نے شوق اور گہری نظروں سے سرخ لباس میں کھڑی اس پر ایک طویل نظر ڈالی اور پھر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ اب فزیوتھراپی کی بدولت وہ سہارے کے ساتھ چلنے کے قابل ہو گیا تھا۔ انمول نے غصے سے اسے گھورا جب اس نے اپنے بازوؤں کو اس کے کندھے پر ڈال کر پورا وجود اس نازک بدن پر ڈال دیا، مگر ارہم اس کی گھوریوں کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا اور انمول اسے سہارا دیتی واش روم کی جانب لے گئی۔ اب آپ خود نہا سکتے ہیں، یہ رہا سارا سامان۔ شاور کے نیچے کھڑا کر کے اس نے سامان کی جانب اشارہ کیا اور پلٹنے لگی تھی کہ اس کے بڑھتے قدم اچانک رک گئے، کیونکہ اگلے ہی لمحے ارہم کی مضبوط گرفت نے اس کی کلائی کو اپنی قید میں جکڑ لیا تھا۔ دیوار سے پشت لگائے ارہم نے اسے اپنی جانب کھینچا اور پل بھر میں وہ اس کے سینے سے لگی ہونک سی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اسی لمحے شاور بھی کھل گیا اور ٹھنڈے پانی کی جھری نے پلک جھپکتے ہی اس کے وجود کو کپکپاہٹ میں لپٹا دیا۔ ارہم کی آنکھوں میں تیرتی خماری نے انمول کی سانسوں کو گہرے خون میں اٹکا دیا۔ یہ کیا حرکت ہے ارہم، چھوڑے مجھے۔ وہ پانی کے بوجھ تلے ہانپتے ہوئے اپنی کلائی آزاد کروانے کی کوشش کرنے لگی، مگر ارہم اس کے لرزتے لبوں کی جنبش کو یوں گھور رہا تھا جیسے کسی خمار کی وادی میں کھو گیا ہو۔ اس نے اپنے ہاتھ اس کی کمر پر مضبوطی سے جما دیے اور اسے مزید قریب کرتے ہوئے اس کی سانسوں پر قابض ہو گیا۔ انمول اس کی جسارت پر ساکت رہ گئی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور ارہم 5 سال بعد اس لمس کی شدت کو ایسے محسوس کر رہا تھا جیسے برسوں کی تشنگی بجھنے کو ہے۔ اس کی سانسوں کو ہلکا سا لرزہ کرتے وہ آہستگی سے پیچھے ہٹا اور اس کے لرزتے وجود کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ انمول نے نم آنکھوں سے اس کی یہ مسکراہٹ دیکھی اور اگلے ہی لمحے واش روم کی دیواریں اس زوردار تھپڑ کی گوند سے لرز گئیں جو اس نے ارہم کے گال پر جڑا تھا۔ ارہم کی خمار بھری آنکھوں میں یکدم بے یقینی چھا گئی۔ اس نے جیسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا ہو ٹوٹے لہجے میں کہا، بشریٰ۔ اسے بھلا نازک وجود سے ایسی جرأت کی توقع کب تھی؟ کیا بشریٰ، آپ سمجھتے کیا ہیں اپنے آپ کو؟ 2 لفظ محبت کے بول لیں گے اور میں آپ کی محبت میں پاگل ہو کر آپ کو معاف کر دوں گی؟ یہی چاہتے ہیں آپ کہ مجھ پر پھر اپنی درندگی اتار سکیں؟ اس کے سینے پر ہاتھوں سے وار کرتی وہ چیخ اٹھی۔ ارہم نے اس کے ہاتھوں کو قابو میں لیتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، میرے اس لمس میں تمہیں درندگی محسوس ہوئی؟ وہ تڑپ کر چلائی، ہاں، یہ درندگی ہی ہے۔ میری اجازت کے بغیر میرے قریب آنا درندگی ہے، سوا کچھ نہیں۔ ارہم شاہ، جب میں محبت کرتی تھی تب مجھے رون ڈالا، محبت کی سزا دی، اور اب آ کر آپ معافی مانگ رہے ہیں؟ کیا اتنا آسان ہے میرے لیے آپ کے زہریلے لفظوں کو بھول جانا، آپ کی وہ قربت بھول جانا جس میں محض نفرت تھی، ان نفرت آمیز سرگوشیوں کو بھول جانا؟ اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو شاور کے پانی میں گم ہو گئے تھے۔ ارہم سرخ آنکھیں لیے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ تڑپ ایسی تھی کہ جی چاہتا وقت کے پہیے کو پیچھے گھما کر سب کچھ بدل دے۔ وہ بے بسی سے بولا، میں معافی مانگتا ہوں، تم ہی بتاؤ اپنی غلطیوں کا مداوع کیسے کروں بشریٰ؟ تم سے دور رہ کر ہی مجھے احساس ہوا ہے کہ دل صرف تمہارا چاہنے والا ہے۔ تمہیں سوچتے سوچتے میں تم سے محبت کر بیٹھا ہوں۔ یہ دل میرا قابو میں نہیں، یقین کرو میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے بشریٰ، تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس نے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا اور لرزتے لہجے میں بولا۔ انمول نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا اور پھر بھیگے لہجے میں کہا، آپ کی محبت کی مجھے ضرورت نہیں اب ارہم۔ اس کی بات نے ارہم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اس نے اپنا ماتھا اس کے ماتھے سے ٹکا کر آنکھیں بند کر لی اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے روندے لہجے میں کہا، ایسے مت بولو، میں ہر غلطی کا مداوع کرنے کو تیار ہوں، ایسے مت کہو پلیز۔ اس کے لہجے میں نمی اس کی اندرونی ٹوٹ پھوٹ کی خمازی کر رہی تھی، اس کی برداشت کی حد ختم ہو رہی تھی۔ انمول کی یہ نظر اندازی اور بیگانگی اس کے لیے ناقابل زہر قاتل بن چکی تھی۔ اس کے دل کی ایک ہی تمنا باقی رہ گئی تھی کہ اپنی زندگی کو درست کرے، اپنی بیوی کو اپنا لے اور اپنے بچے کو سینے سے لگا لے۔ انمول کے الفاظ کمرے کی فضا میں گونج اٹھے۔ مداوع ادا کریں گے آپ؟ اس نے اسپاٹ لہجے میں پوچھا۔ ارہم نے اپنی نم آواز میں بند آنکھوں کے ساتھ جیسے اعتراف کرتے ہوئے کہا، کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں میں، اپنی غلطی کی ہر سزا سہنے کو تیار ہوں۔ وہ یہ کہتے ہوئے جھک گیا اور انمول کے ماتھے پر لب رکھ دیے۔ لمحہ بھر کے لیے انمول کی پلکیں خود بخود جھپکیں اور اس نے آنکھیں بند کر لیں۔
لیکن اگلے ہی لمحے اس نے پتھر دل بن کر اپنے اندر کے شور کو کچل ڈالا۔ آزاد کر دے مجھے پہ، اس کی آواز سخت تھی جیسے وہ اس کے فریاد بھرے لہجے اور اس کے نم جذبات کو پاؤں کی ٹھوکر مارتے رد کر رہی ہو۔ ارحم کے چہرے کا رنگ بدل گیا، جیسے اس کی سانسیں کسی نے چھین لی ہوں۔ اس نے اپنے لب ماتھے سے ہٹائے اور اس کی آنکھوں میں ٹوٹے ہوئے کانچ کی کرچیاں لرزنے لگیں۔ مت کرو ایسا، میرا بچہ باپ کی شفقت سے دور ہو جائے گا، میں ادھورا رہ جاؤں گا۔ اس کے لہجے میں عاجزی اور درد بھر گیا، لیکن انمول کا دل کٹھور بنا رہا۔ اس نے سر لہجے میں جواب دیا، میرا بچہ 5 سال بھی باپ کے سائے سے محروم رہا، آگے بھی رہ لے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ ارحم کے اندر شکوہ امڈ آیا، اس کی آواز ابھر گئی، 5 سال میرے بچے کو مجھ سے دور رکھا، اس کے وجود کو مجھ سے چھپائے رکھا، کیا یہ سزا کافی نہیں؟ انمول نے اس کی آنکھوں میں دیکھنے سے گریز کیا، نظریں جھکا لی اور ہلکی آواز میں بس اتنا کہا، وہ بھی سزا سمجھ لو اپنی۔ ارحم زخمی سے ہنسا، جیسے خود پر کہکا لگا رہا ہو، آزادی پا کر خوش رہو گی تم؟ وہ جانے کیوں اس موضوع کو طول دے رہا تھا، شاید دل چاہ رہا تھا کہ یہ لڑکی اپنے فیصلے سے پلٹ جائے۔ انمول کے گلے میں کانٹے اٹھنے لگے، اس نے ٹوٹی سی آواز میں کہا، بہت خوش رہوں گی، لیکن دن اندر ہی اندر صدائیں دے رہا تھا جنہیں اس نے نظر انداز کر دیا۔ ارحم نے ٹھنڈی سانس لی، ٹھیک ہے، کر دوں گا آزاد تمہیں، بس ایک دن کا وقت دے دو مجھے، اپنے بچے کے ساتھ گزارنے کے لیے۔ اس نے شاور بند کیا، چہرے پر ہاتھ پھیرا اور دیوار کا سہارا لے کر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ انمول نے نم آنکھوں سے اس شخص کو دیکھا جو دیوار کا سہارا لیے درد سہتے ہوئے چل رہا تھا، اور اس کے دل میں چبھن سی ہوئی تھی، لیکن اس بے حسی کا لبادہ جو اس نے اوڑھ رکھا تھا وہ توڑنے کے لیے اس کے اندر ہمت نہ تھی۔ وہ اپنے بھیگے سراپے پر ایک نگاہ ڈال کر تیز قدموں سے کمرے سے نکلی اور گھر سے باہر نکل گئی۔ رات کی خاموشی اور اندھیرے میں وہ گھر کے قریب موجود ایک چھوٹے سے پارک کی بینچ پر جا بیٹھی اور شدت سے ہچکیوں میں رونے لگی۔ اس وقت پوری سوسائٹی جیسے سناٹے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ آنٹی، کیا ہوا ہے؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ ایک ننھی سی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس نے ہاتھ چہرے سے ہٹائے اور آواز کے تعاقب میں دیکھا تو 5 سالہ شہان کے جتنا ایک معصوم بچہ کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر معصومیت اور آنکھوں میں فکر تھی۔ انمول کے آنسو تھم گئے، اس نے بے ساختہ پوچھا، تم بھی تو رو رہے ہو؟ اور ساتھ ہی اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اس بچے کے گال پر گرے قطروں کو اپنی انگلیوں سے چننے لگی۔ بچہ ہولے سے بولا، میں تو ماما پاپا کو مس کر رہا ہوں، اس لیے رو رہا ہوں۔ وہ سادہ سے جملے کہتا اس کے ساتھ بینچ پر بیٹھ گیا۔ انمول کے دل میں ایک انجانی کسک سی اٹھی۔ اس نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور نرمی سے پوچھا، کہاں ہیں تمہارے والدین؟ بچے نے جواب دیا، ماما اپنے گھر، بابا اپنے گھر، میں دادو دادی کے پاس رہتا ہوں۔ انمول الجھ گئی۔ ابھی وہ کچھ اور سوال کرتی کہ بچہ خود ہی بول پڑا، ماما بابا علیحدہ ہو گئے ہیں، 15 دن بابا کے پاس رہتا ہوں، 15 دن ماما کے پاس۔ 15 دن کے لیے ماما کا پیار ملتا ہے، پھر اگلے 15 دن اس پیار سے محروم ہو جاتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ مجھے ایک ساتھ دونوں کا پیار ملے، ماما بابا ساتھ ہوں، لیکن جب میں یہ خواہش کرتا ہوں تو دادو کہتی ہیں پوری نہیں ہو سکتی۔ آنٹی، اسکول میں سب بچوں کے ماں باپ ساتھ آتے ہیں، اور ایک میں ہوں جس کے ساتھ اگر باپ ہو تو ماں نہیں ہوتی، اور اگر ماں ہو تو باپ نہیں ہوتا۔ مجھے ایسے رہنا بالکل پسند نہیں، اس لیے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے کوئی خطرناک بیماری دے دے جس کے بعد میرے ماما بابا ایک ہو جائیں۔ اس بچے کی معصوم الفاظ جیسے انمول کے دل کو چھید گئے تھے۔ اس کی نگاہوں کے سامنے اپنے شہان کا عکس ابھر آیا، جیسے وہی سب کچھ کہہ رہا ہو۔ اس نے دل پر ہاتھ رکھا اور بے اختیار آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی سماعتوں میں ارحم کی پیار بھری سرگوشیاں گونجنے لگیں، وہ نرمی، وہ معافی، وہ محبت جو ان دنوں ارحم کی نظروں اور لہجے میں تھی۔ انمول نے 5 سال خود کو بنجر کر لیا تھا، اس شخص کو اپنے دل میں کی گہرائیوں میں۔ ارحم کی محبت اب بھی دفن تھی۔ کیا وہ چاہتی تھی کہ اس کا بچہ بھی اس بچے کی طرح احساس کمتری کا جیے؟ کیا وہ چاہتی تھی کہ شہان بھی اپنے والد کے سائے سے محروم رہے جس کمی کو وہ خود جانتی تھی؟ اس نے نفی میں سر ہلایا اور اسی لمحے الٹے قدموں سے بھاگتے ہوئے گھر کی طرف لوٹ گئی۔ کمرے میں داخل ہوئی تو اس کی نگاہ ارحم پر پڑی جو شہان کے پاس لیٹا اس کے ہاتھ پاؤں چوم رہا تھا، اور شہان گہری نیند میں مہو تھا۔ منظر دیکھ کر انمول کی سانس رک گئی، یہ منظر اس کے دل کو ہلا گیا۔ ارحم نے جیسے ہی کمرے میں اس کی موجودگی کو محسوس کیا تو اپنی سرخ انگارہ نگاہوں کا رخ اس کی سمت موڑ لیا۔ اس کی آنکھوں میں ضبط کی حدوں کو چھوتی ہوئی شدت تھی۔ اس نے بھاری آواز میں کہا، ڈیورس پیپر تیار کروا دیے ہیں، صبح تک مل جائیں گے، دستخط کر کے اپنی خوشی پا لینا اور پھر چلی جانا پاکستان۔
یہ الفاظ اس کے ہونٹوں سے ادا ہونا شاید سب کے لیے عام لگتے، مگر اصل حقیقت یہ تھی کہ ارحم جانتا تھا وہ کس ضبط اور کس قرب کے ساتھ یہ جملے کہہ رہا تھا۔ دل جیسے اندر سے چیر دیا گیا ہو، مگر اس نے اپنے احساس کو سخت لہجے کے پیچھے چھپا دیا۔ انمول نے ساکت اور نم آلود آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے لب لرزے مگر لہجہ مضبوط تھا۔ جب میرا شوہر یہاں ہے تو میں پاکستان کیوں جاؤں؟ میں پاکستان نہیں جاؤں گی۔ پیچھے آپ کی وہی گرل فرینڈ آ کر میرے بیٹے کے باپ کو چرا لے گی، اور یہ ظلم میں اپنے بچے کے ساتھ ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور بھرائی ہوئی آواز میں قدم با قدم بڑھتی ہوئی بیڈ کے پاس آ کر شاہان کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ اس کے لہجے کی سختی میں درد چھپا تھا، اور اس کے الفاظ ارحم کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھے۔ ارحم نے حیرت زدہ ہو کر اس کی جانب دیکھا، جیسے وہ اپنے کانوں پر یقین نہ پا کر رہا ہو۔ انمول نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور کہا، یوں مت دیکھیں ارحم شاہ، میں نے محض اپنے بچے کی خاطر آپ کو معاف کیا ہے۔ آپ کی گئی ہر زیادتی کو میں صرف اور صرف اپنے بیٹے کی وجہ سے درگزر کر رہی ہوں۔ اس کے لہجے میں سختی تھی مگر آنکھوں میں لرزش۔ ارحم کا دل تڑپ اٹھا۔ اس نے لرزتی انگلی بڑھا کر اس کی لمبی گھنی پلکوں کو چھوا اور نیم شکستہ لہجے میں بولا، کیا اس معافی کے ساتھ ساتھ مجھے میری بیوی بھی مل جائے گی؟ اس کی وہی محبت بھی مل جائے گی جو ان سیاہ آنکھوں میں میرے لیے تیرتی تھی؟ اس کی سرگوشی دل کے تار ہلا گئی۔ انمول نے سانس روکے پھر ہلکی سختی سے جواب دیا، ہر روز معافی مانگنی ہوگی، ہر روز اپنے پیار کا اظہار کرنا ہوگا، کسی دوسری عورت کی طرف آپ نے نگاہ تک نہیں اٹھانی۔ میرے لیے ان آنکھوں میں کبھی بھی نہ غصہ تیرنا چاہیے، نہ نفرت، نہ پسندیدگی، محض محبت۔ پھر سوچا جا سکتا ہے اس بارے میں۔ اور یہ کہتے ہوئے ارحم کے عمل کو دہراتی اس کی پلکوں پر اپنی انگلی کی پور پھیر پھیر کر بولی۔ اس میں نخیلے مگر زخمی لہجے میں چھپی محبت ارحم کے دل کو نرم کرتی گئی۔ ارحم کی آنکھوں میں نمی اور ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنے بازو پھیلا کر اپنی پہلو میں اس کے لیے جگہ بنائی۔ انمول نے اسے چند لمحے خاموشی سے دیکھا، پھر جیسے اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے پہلو میں سرک گئی اور اس کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ ارحم نے فوراً اپنے بازو اس کے گرد لپیٹ کر اسے اپنی باہوں کے حصار میں قید کر لیا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز تھی مگر اس کے لمس میں سکون تھا۔ ارحم نے بھیگی نم آواز میں کہا، ان 5 سالوں کی ہجر میں بہت تڑپا ہوں میں بشریٰ، محبت کا ادراک ہو جانا اور پھر محبوب کا آپ سے دور رہنا، یہ محبت کے لیے سہانے روح ہوتا ہے۔ کتنی بار کوشش کی تمہارے پاس آنے کی، تم سے ملنے کی، مگر ضمیر ہر بار ملامت کرتا رہا کہ کیسے کروں گا تمہارا سامنا۔ اپنی ہر سیاہتی آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح چلنے لگتی تھی۔ اس نے اپنے حصار کو مزید سخت کیا، جیسے ڈر ہو کہ پھر سے کھو نہ دے۔ انمول کا دل دھڑکا، اس کا ہاتھ بھی ساختہ ارحم کے گرد لپٹ گیا، مگر اس کے دل کی تہہ میں ایک سوال برسوں سے سلگ رہا تھا۔ اس نے تلخی سے کہا، آئے اتنے سال پھر اسے شانزے کو اپنے قریب کیوں رکھا؟ اس کے لہجے میں سلگتا ہوا غصہ اور ٹوٹا ہوا اعتماد بول رہا تھا۔ ارحم نے گہری سانس لی اور نرمی سے بولا، جب تم سے محبت کا ادراک ہوا اسے صاف کہہ دیا تھا کہ چلی جاؤ، شادی نہیں کرنا چاہتا تم سے۔ یہ سوچا تھا کہ اس جیسی ماڈرن لڑکی شاید میرے ساتھ قدم سے قدم ملا سکے، مگر حقیقت یہ تھی کہ اس سے کبھی محبت تھی ہی نہیں۔ جب شادی سے منع کیا تو وہ رونے لگی، بار بار میرے سامنے آ کر اپنے پیار کی قسمیں کھاتی رہی، لیکن پھر بھلا اس کی گاڑی والے کا اس نے میرا ایکسیڈنٹ کر دیا۔ کچھ دن بسترے مرگ پر پڑا رہا اور شانزہ ابراہیم یوں غائب ہوئی جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ اس کے لہجے کے آخر میں ایک تلخ مسکراہٹ تھی۔ انمول نے منہ بنایا اور چپتے لہجے میں بولی، اب تم بتاؤ، شاہان کو کیسے پتا تھا کہ تم اس کے پاپا ہو؟ ارحم نے اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ انمول نے نظریں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا اور سنجیدگی سے جواب دیا، نہ جانے کیوں میں ہر رات سونے سے پہلے اسے آپ کی تصویر دکھا کر کہتی تھی کہ یہ تمہارے بابا ہیں جو ہم سے دور ہیں، اور وہ معصوم پوچھتا تھا کہ کب واپس آئیں گے۔ میں لاجواب ہو جاتی تھی، میں تو آپ کو دیکھنا تک نہیں چاہتی تھی، پھر بھی یہ حرکت کر بیٹھی ہوں۔ اس کی آواز میں انکشاف کی نمی تھی۔ ارحم کے لبوں پر محبت بھری مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے آہستگی سے کہا، تم ایسا کرتی تھی کیونکہ تمہارے دل میں میرے لیے پیار موجود تھا، بس وہ پیار میری زیادتیوں کے بوجھ کے نیچے دب گیا تھا۔ اس نے یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے کے ہر نقش پر اپنے لبوں کا لمس چھوڑ دیا۔ انمول نے لرزتی آواز میں جواب دیا، غلط فہمی ہے آپ کی۔ اس کے دہکتے لمس کو اپنے چہرے پر سہتے ہوئے اپنی بے ترتیب دھڑکنوں کو قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ارحم نے مخمور لہجے میں آنکھوں میں گہری محبت سمو کر کہا، پر میری نظر سے دیکھو تو یہ ایک حسین سچ ہے، انمول زہرا شاہ ارحم شاہ سے محبت کرتی ہے، اور ارحم شاہ اپنی بیوی سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ اس کی بات ختم ہوئی تو اس نے
اس کے لبوں پر کھلتی مسکراہٹ کو اپنے لبوں سے چن لیا اور اسے اپنے حصار میں مکمل طور پر قید کر لیا۔